بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو ہی الٹیمیٹم کا وقت ختم ہو رہا تھا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی رہائی کے لیے اس وقت ایک بڑی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں اس گرفتاری کے مناظر۔ یہاں پر دھکم پیل آپ کو نظر آئے گی، اس قسم کی مزاحمت نہیں، کوئی خطرناک مزاحمت نہیں ہوئی، لیکن دھکم پیل تھی۔ اور اس کے بعد نواب اکبر بگٹی کے پوتے کو، نواب گہرام بگٹی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب پولیس کی بھاری نفری وہاں پر گئی، ان کو گرفتار کر لیا، کیونکہ یہ بھی لانگ مارچ کا کہہ رہے تھے، لانگ مارچ کے لیے انہیں نکلنا تھا، کیونکہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے لیے آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی اختر مینگل صاحب سڑکوں پر ہیں، انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے وہ الٹیمیٹم ختم ہونے کے بعد آگے بڑھنے کا آغاز کیا کہ ہم کوئٹہ پہنچیں گے۔ اسی طرح سے جمہوری وطن پارٹی کے رہنما نواب گہرام بگٹی نے بھی لانگ مارچ کا کہا ہوا تھا، اب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب نواب اکبر بگٹی کے پوتے ہیں، جو موجودہ ہم شورش جس کو کہتے ہیں عسکریت پسندی، دہشت گردی، اس میں تیزی کہیں یا اس کا آغاز ماضی میں بھی پاکستان میں بلوچستان میں اس طرح سے ہو چکا ہے، لیکن حالیہ جو ہم تیزی دیکھتے ہیں وہ نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد ہے، جو مشرف دور میں ہوا تھا۔ مشرف نے ان کو الٹیمیٹم بھی دیا تھا، دھمکی بھی دی تھی کہ جی آپ کو پتہ نہیں لگا آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ان کی ہلاکت ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے حالات بگڑتے گئے اور آج اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ابھی سنبھل نہیں رہے۔ ایکشن بھی ہو رہا ہے، اسٹیٹ کو ہارڈن کرنے کے لیے پوری ایک باڈی بھی بنا دی گئی ہے، اب گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ کوئٹہ جمہوری وطن پارٹی کے رہنما نواب گہرام بگٹی کو گرفتار کر لیا گیا اور 30 روز کے لیے انہیں جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ نواب گہرام بگٹی نے بلوچستان حکومت کے خلاف آج لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی نے نوابزادہ گہرام بگٹی کی گرفتاری کے لیے 3 MPO کے تحت احکامات جاری کیے۔ پولیس کی ٹیم نے بگٹی ہاؤس ڈیرہ بگٹی سے بغیر کسی مزاحمت کے نوابزادہ گہرام بگٹی کو حراست میں لے لیا۔ SSP ڈیرہ بگٹی کے مطابق نوابزادہ گہرام بگٹی کو 30 روز کے لیے جیل منتقل کیا گیا ہے۔ جمہوری وطن پارٹی کے رہنما نوابزادہ شاہ زین بگٹی نے کہا ہے کہ نوابزادہ گہرام بگٹی کی گرفتاری کو عدالت میں چیلنج کریں گے اور وکلاء سے مشورے کے بعد اگلا لاہ عمل ہم تیار کریں گے۔ اچھا، اب یہ بات انہوں نے جب وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، ان سے بات کرتے ہوئے کہی۔ آصف علی زرداری صاحب کی بیماری، اس پر بہت سے لوگوں نے بات کی، سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ کیا بیماری واقعی ہے یا سیاسی ہے، یعنی وہ شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی میں، کیونکہ وہ نہروں کا تنازع چل رہا ہے، وہاں ان کو سخت تقریر کرنا پڑے گی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، پھر ایک نیا ترزنہ کھڑا ہوگا، مسئلہ آئے گا، اس لیے وہ بیمار ہو گئے ہیں، بیماری کا بہانہ کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کی گئی۔ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت زیادہ وہ بیمار ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اس پر نصرت جاوید صاحب نے کہا جی میں سمجھتا ہوں اس وقت پیپلز پارٹی سندھ میں مشکل میں ہے، میں نہایت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے 10 سے زیادہ سورسز سے گفتگو کے بعد زرداری صاحب کی بیماری کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے وہ بالکل درست ہے۔ ڈاکٹر عاصم 100% درست رپورٹ کر رہے ہیں، نصرت جاوید۔ تو بیماری ان کی تشویشناک ہے، حالت ان کی اچھی نہیں ہے، طبیعت ان کی بہت خراب ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل وقت ویسے بھی چل رہا ہے اور یہ بھی مشکل وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آگے آپ سمجھ آئیے، کہا جا رہا ہے بلاول تھوڑا ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور کیونکہ زرداری صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ دوسری طرف جناب محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والا ہفتہ 10 دن یعنی 7 دن، ہفتے میں 7 دن ہیں اور ویسے وہ کہہ رہے ہیں ہفتہ 10 دن یعنی 10 دن تک، ایک ہفتے اور 10 دن کے درمیان 2 تحریکیں تیار ہیں، حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جی ARY خود یہ بات کہہ رہا ہے، کیپشن لگا رہا ہے۔ آنے والا ہفتہ 10 دن بڑے انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ 2 تحریکیں تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی تیار ہے کہ انہوں نے نہروں کے معاملے پہ ایک بھرپور تحریک چلانی ہے، اور وہ کس کے خلاف چلانی ہے؟ اپنی گورنمنٹ کے خلاف، بیکاز ٹیکنیکلی اگرچہ وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، بٹ انہیں کے سر پہ گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے۔ تحریک چلانی ہے پیپلز پارٹی نے اپنی گورنمنٹ کے خلاف۔ وہ اپنی گورنمنٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی سپورٹ سے ہی آئینی عہدے بھی لیے ہوئے ہیں سارے، بس کہنے کی بات ہے جی، کابینہ میں نہیں ہے، وہ ایک ایسی ڈھکوسلا ہے۔ تو یہ نہروں کے حوالے سے وہ ایک بھرپور تحریک چلانا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ نہریں نہیں نکال سکتے، اس سے سندھ کا پانی کم ہو جائے گا۔ یہ ایک بات مسلسل وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہ قوم پرست جماعتیں بہت زیادہ باہر آ گئی تھیں، بہت پاپولر ہو رہی تھیں، پاپولر سینٹیمنٹ تھا۔ تو پیپلز پارٹی بھی اب کہہ رہی جی ہم بھی بڑی بھرپور تحریک چلائیں گے اس پر۔ کس کے خلاف تحریک ہوگی؟ یہ بھی بڑا ایشو ہے۔ اپوزیشن لیٹ PTI وہ خاص طور پہ کہہ رہی کہ جی یہ بات ہمارا پلان تھا، آنے والے دنوں میں ایسے پورا ایک اتحاد بنے گا اور ہم ایک نیشن وائڈ موومنٹ چلائیں گے۔ ایشو جو ابھی تک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے JUI کا کیا رول ہوگا، لیکن اس سے بھی سوال جڑے ہوئے ہیں کہ اگر JUI اور ان کا فائنل چیزیں سب کچھ طے ہو جاتی ہیں تو کیا لیڈ کون کرے گا؟ لگتا یہ ہے کہ مولانا صاحب ہی اس اتحاد کی صدارت کریں گے۔ دوسری چیز جو دوسری تحریک ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہے، اور اس میں سوال یہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے۔ عید کے بعد تحریک انصاف اس کو لیڈ کر رہی ہے اور اس کی تیاریاں نظر بھی آ رہی ہیں۔ ہو سکتا کرے، لیکن آئدر وے اس میں رول کیا ہوگا PTI کا؟ کیا یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوگی، تابع ہوگی، اور کس کا بیانیہ چلے گا؟ یہ کافی آنے والے دنوں کی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ لیں جی، اچھا یہ تو کہہ رہے ہیں آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے۔ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہو گئے ہیں کہ جناب اس پر نجم سیٹھی صاحب نے بھی بات شروع کر دی ہے کہ بات اتنی بنی نہیں،
یعنی اس میں انہوں نے نام لیا ہے آرمی چیف کا کہ جو محسن نقوی ہیں وہ آرمی چیف کے بہت قریب ہیں، اور محسن نقوی تھوڑے ناراض تھے. بہت لمبا ایک کلپ ہے، میں آپ کو مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ جب مریم بنی وزیر اعلیٰ پنجاب تو اس کے بعد محسن نقوی بھی اور مریم صاحبہ بھی، یہ دونوں اب وزارت عظمیٰ وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں. محسن نقوی بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، مریم صاحبہ بھی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، تو لہٰذا اب دونوں کے درمیان دوڑ ہے، اختیارات کی بھی، پرفارمنس کی بھی. تو وہ سپیڈ سارے دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ مریم کی پھرتیاں دیکھ رہے ہیں. تو محسن نقوی صاحب نے کنسٹرکشن کے بھی کام کیے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بھی، کہتے ہیں جی پنجاب سی ڈی ہے تو وہاں سے انہوں نے لے کر آنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کو وزارت داخلہ کا ملنا، پھر سی ڈی اے میں بھی ان کا رول ہونا، سینٹ میں بھی. تو ایک چپکلش چل رہی تھی کہ جی مجھے یہ بندے چاہیے. مریم اس میں روڑے اٹکاتی تھیں، تو یہ پھڈا چل رہا تھا. پھر آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑا بطور نجم سیٹھی صاحب کے، اور پھر انہوں نے کہا تو ایک حکم آیا، اور پھر مریم صاحبہ کو جانا پڑا، جا کر محسن نقوی سے ملنا پڑا. یعنی اب آپ جاتے ہیں تو آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ آپ جا رہے ہیں، جس کو مریم صاحب کہتے ہیں جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں، اپنی عزت نفس کھونی پڑتی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتی تھی. تو خیر آگے اب سمجھ جائیے. تو وہ گئی ہیں اور محسن نقوی صاحب کو منانے کی انہوں نے کوشش کی، بنا لیا. پھر اس کے بعد اب جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کروائی گئی، اور اس کی انہوں نے ویڈیوز بھی چلائی ہیں. یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے. تو انہوں نے اب جناب یہ ملاقات کی بات کی گئی جی، میاں نواز شریف سے پھر ان کی ملاقات کروائی گئی محسن نقوی کی. یعنی اب میاں نواز شریف چونکہ سینئر ہوں کسی کے پاس نہیں جاتے، فضل الرحمان کے پاس جائیں تو جائیں، زرداری صاحب کے پاس بھی وہ جانے والے نہیں ہیں. لیکن محسن نقوی کو بلایا گیا، پہلے مریم گئی کہ جا کر کہا کہ چلیں آپ آ کر مل لیں، تو اتنا تھوڑا سا گریس مل جائے. تو پھر محسن نقوی صاحب آئے ہیں اور میاں نواز شریف سے وہ مل رہے ہیں، اور یہی باتیں ہو رہی ہے کیونکہ مین مشورے تو میاں نواز شریف ہی دیتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ یہیں رہے گا، ایسے ہی کرے گا، یہ تم نے بات ماننی نہیں ماننی. اس طرح سے مریم چل رہی ہوتی ہیں. تو مریم نواز صاحبہ اس میں پھر اب یہ کہتے ہیں جی باڈی لینگویج بھی انہوں نے ڈسکس کی محسن نقوی صاحب نے، کہ آپ دیکھیں کہ مریم صاحبہ دور بیٹھی ہیں، ذرا کہتی ہیں جیسے کوئی اتنی انٹرسٹڈ نہ ہو کہ لینا دینا کیا ہے، جو باتیں کرنی ہیں نواز شریف اور محسن نقوی کے درمیان ہو رہی ہیں کہ جی کچھ چیزیں طے کر لی جائیں. اب محسن نقوی پہلے سے اور زیادہ پاورفل اس لیے ہو گیا کہ ہارڈن دا اسٹیٹ جو ایک کمیٹی بنائی گئی، اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی، چیف سیکرٹری ہوں گے، وہ سارا کام ہوگا محسن نقوی کے انڈر. تو پریکٹیکلی آپ دیکھیں نا محسن نقوی ان کمانڈ ہیں. جس طرح کہا گیا کہ وہ شہباز شریف کے انڈر نہیں کام کرتے، ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ ایکول ہیں یا اس سے اوپر ہیں. تو اب یہ دونوں بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر مریم صاحبہ ذرا دور بیٹھی ہوئی ہیں، جس طرح وہ کوئی انٹرسٹ نہیں اور یہ سب. لیکن آخر میں نجم سیٹھی صاحب بھی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ ملاقات ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن چیزیں اس طرح سیٹل پھر بھی نہیں ہونی، کیونکہ یہ اقتدار، طاقت، اس کی جنگ، اس کی ہوس اس طرح ہوتی ہے، یہ چیزیں اتنی آسانی سے سیٹل نہیں ہوں گی. آگے بھی کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ رہے گی. اب ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. مریم صاحبہ چھاپے بڑے مارتی ہیں اور بڑا کچھ کرتی نہیں. اب انہوں نے مریم اورنگزیب کو آگے کر دیا، کوئی کنٹروورسی ہوتی رہی. انہوں نے اب چھاپے جس طرح مارے ہیں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن کارکردگی یہ ہے کہ صرف لاہور کی بات کریں، اگر 3 ماہ میں 151 خواتین سے زیادتی، 1100 سے زائد کو اغوا کیا گیا، 27 قتل ہوئے. خطرناک حد تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جب سے مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں. جرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، خطرناک حد تک، اور خاص طور پر خواتین کے خلاف ہی. تو اب آپ یہ دیکھیں، دوسری طرف جو سہیلیاں ہیں مریم نواز صاحبہ کی، وہ چھاپے مار رہی ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ نے پہلے چھاپے مارے تھے، الٹا ہی کام ہو گیا تھا، بیک لیش آیا تھا. تو اب مریم صاحبہ کہیں اسپتال میں نظر آتی ہیں، کبھی تھانے میں. تو یہ وہ گئی ہیں تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی، اس کا اچانک دورہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کسی ہاسپٹل میں بھی وہ گئی ہیں. یہ آپ دیکھیے مناظر ہیں کہ وہاں پہنچی ہیں اور جا کر اب بیٹھ گئی ہیں. لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ کسی جو بھی انچارج تھا، ایس پی تھا، ASP تھا، اس کی کرسی پہ نہیں بیٹھی، ورنہ مریم صاحبہ جا کر تو جو MS ہو یا جو بھی پولیس افسر ہوگا یا کمشنر ہوگا، اس کی کرسی پہ جا کر بیٹھ جاتی تھی. تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں کیمرہ مین ضرور ساتھ لے کر جاتی ہیں، اور پھر جو چھاپا ہوتا ہے اس میں ساتھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں. دیکھیے اگر ہاسپٹل میں ہے تو ہاسپٹل میں جو بھی آفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ ساتھ، عملہ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ چھاپا کچھ چھپا کے نہیں ہوتا، یہ ٹیم کو ساتھ لے جا کر ہوتا ہے. IMF سربراہ نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا. اب عالمی معیشت میں اس وقت جھٹکا آ چکا ہے، کیونکہ سب سے بڑی معیشت دنیا کی امریکہ کی ہے، وہ ہل چکی ہے ٹرمپ کے کاموں کی وجہ سے. ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف میں اضافے کے اعلان پر امریکی اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار. اب ٹیرف کے باہر کے ممالک، تقریباً سبھی ممالک جن سے امریکہ تجارت کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے خاص طور پر، تو جہاں جہاں امبیلنس ہے اس پر تو بہت ہی زیادہ امریکہ نے کام کیا ہے کہ جن کی طرف سے امریکہ زیادہ چیزیں خرید رہا ہے اور ان کو بیچ کم رہا ہے، ان پر اس نے ہیوی ٹیرف لگا دیے ہیں، ٹیکسز لگا دیے ہیں ان کی مصنوعات پر، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، چین بھی ہے، انڈیا بھی ہے، تمام ملک ہیں. حتیٰ کہ اس نے تو اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن اس پر ظاہر ہے وہ والی بات نہیں ہوگی جو باقی ملکوں پر ہے. ٹرمپ ٹیرف کے بعد وال سٹریٹ میں سب سے بڑی یومیہ کمی، شدید مندی کا رجحان. امریکی اکانومی ہل کر رہ گئی ہے ٹرمپ کے ان کاموں کے بعد.
ٹیرف لڑائی پاکستان کا مصالحتی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ. پاکستان کہہ رہا ہے نہیں جی ہم تو جوابی ٹیرف نہیں لگائیں گے امریکی مصنوعات پر, ہم ایسا کام نہیں کریں گے, ہم کوئی لڑائی نہیں لیں گے, ہم کوئی مزید اس طرح کی چیز نہیں چھڑیں گے, ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. پتہ لگے ہماری مصنوعات پر امریکہ نے مزید ٹیرف لگا دیا, ہمارا اور پھر بیڑا غرق ہو. تو لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم اس میں حصہ نہیں بنیں گے, جو امریکہ نے کرنا تھا کر دیا, ہم اس پر کچھ نہیں کریں گے. تو لہٰذا ہم مصالحتی راستہ اختیار کریں گے اور کوئی جواب نہیں دیں گے. چین ہو, دیگر ممالک ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جواب آئے گا. یورپی یونین کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان کہہ رہا ہے نا 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 ہم نہیں, ہم وہ نہیں ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.